بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ گزشتہ مجلس میں جو سورہ انعام کی 130ویں آیت کی جو ہے تلاوت ہوئی تھی، اب انشاءاللہ 131 کی تلاوت سے جو ہے آج کی نشست کی ابتدا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہی نہ کیا ہو۔ امام بغوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کسی کو غلطی کے بغیر سزا نہیں دیتا، کسی کو غلطی کے بغیر سزا نہیں دیتا، اور بندہ اس وقت غلط کار سمجھا جاتا ہے، غلطی پہ سمجھا جاتا ہے جب اسے کسی کام کا حکم دیا جائے اور وہ نہ کرے، اور کسی فعل سے روکا جائے، کسی کام سے روکا جائے تو وہ اس کا ارتکاب کرے، اور جس کام سے روکا جائے اور وہ کام کرے تو جبھی خطا وار ہے۔ اگر کوئی حکم دیا جائے اس کا وہ حکم پہ عمل نہ کرے تو خطا وار ہے، اور جس کام سے روکا جائے اور وہ کام سے وہ نہ رکے اور وہ کام کرے تو خطا وار ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ پیغمبران عظام تشریف لائیں اور احکامات الہیہ سنائیں، تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا کہ ان میں جو ہے اپنے نبی بھیجتا، پھر نبی کے ذریعے ان کو آگاہ کرتا، ان کو تعلیم دیتا اور ان کو آگاہ کرتا کہ بھی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ تب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجا، ہر قوم میں ہم نے ہدایت کرنے والا بھیجا۔ تو اب اگر یہ کوئی بولے کہ کسی قوم میں کوئی نبی نہیں آیا تو وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب چونکہ ذکر قرآن کریم میں 26-27 انبیاء کا ذکر ہے جن کے نام کے ساتھ ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہم 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ تم جو ہے کسی بھی مذہب کے جو لوگ جس کو بھی مانتے وہ ان کو برا مت بولو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ہوں گے، مگر ہم اقرار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا نام ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا نام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جن کا نام ہے ہم ان کا اقرار کریں گے، مگر اور بھی رسول جو ہے دنیا میں اور بھی ہدایت کرنے والے 1,24,000 آئے، اب وہ کون تھے اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے ان کا کہیں بھی جو ہے کوئی نام کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو ناموں کا ذکر ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، تو ان پہ تو ہم یقین کریں گے۔ اب دوسروں کو اسی لیے حکم ہے کہ دوسروں کو برا مت بولو۔ اب یہ جو ہمارے پاس جو جہالت کی وجہ سے ہم لوگ کفار کے دیوی دیوتاؤں کو یا دوسرے مذاہب کے جو ریفارمرز ہیں ان کو جو غلط اگر کبھی گالی گلوچ کر دیتے، کبھی برا بولتے، تو یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ان کے معبودوں کو گالی مت دو،
کہ انہوں بدلے میں انہوں جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو برا بولیں گے نا، تو تم کون سا اچھا کام کر رہی ہے؟ اگر آپ ان کے معبودوں کو گالی دیں گے تو وہ لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو برا بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں منع فرما دیا کہ تاکید کے ساتھ اللہ فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون بغیر اللہ، کہ جو ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں اور کو مدد کو رب سمجھتے ہیں، تو ان کو گالی مت دو. کس لیے کہ انہوں بدلے میں تمہارے خدا کو گالی دیں گے. یہ ہوتا نا بھائی، آپ کسی کو گالی دیے، اس کی ماں کو گالی دیا، پلٹا کے انہیں آپ کی ماں کو گالی دیا، تو دراصل آپ اپنی ماں کو گالی سنانے کا سبب بنے نا. آپ اپنی ماں کو گالی سنانے کا سبب بنے، آپ دیے، پلٹا کے انہیں آپ کو گالی دیا. چھوٹی مثال ہے، اور قرآن میں چونکہ حکم رب ہے کہ گالی مت دو کسی کو. ہم ان کے عقائد سے اختلاف ہے، ہم ان کے شرک سے، ان کے کفر سے ہم کو اختلاف ہے، تو بے شک آپ کو حق ہے، وہ بھی حق اللہ کی طرف ہے، مگر برا بولنا بری بات ہے. اب گزشتہ اقوام کی ہلاکت سے پہلے انبیاء و کتب کے ذریعے پیغام پہنچنے کا بیان، یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے دیگر انبیاء کی قوموں کو جو تباہ کر دیا، برباد کرا، اس سے پہلے انہیں اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا. اس بارے میں ہے کہ جن اور انسانوں کی طرف رسول بھیج کر اور کتابیں اتار کر ان کے عذر ختم کر دیے. اب ان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہا. ہم کیا کریں گے، ہمارے کو تو علم نہیں تھا. نہیں، یہ بات آپ نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ ہمارا بھیجا ہوا پیغام رسول آپ کے درمیان بھیجے، وہ آپ کو سچی بات بتایا، حق بات بتایا، اس کے بعد آپ اس کی بات نہیں مانے، تو لہذا اب آپ جو ہے آپ کے لیے کوئی عذر یعنی کوئی بہانہ اب قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا اصول نہیں کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو اپنی منشا معلوم کرائے بغیر چپ چاپ اپنے عذابوں میں جکڑ لے. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اور اپنا پیغام پہنچائے بغیر بلا وجہ ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے. اچھا، اور فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یہ سورہ فاطر کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہے، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو. ابھی میں جو بولا کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ کل قوم ہاد، کہ ہم ہر قوم میں، ہر بستی میں ہدایت والا بھیجے. اور آیت میں ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے بچو. اور جگہ ہے ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں کیا کرتے. پہلے ہم اپنا پیغام پہنچاتے اپنے رسول کے ذریعے، تم کو پہلے ہدایت کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، اس کے بعد اگر تم مان لیتے ہیں تو تم ہمارے پسندیدہ بندوں میں ہو جاؤ گے، اور تم ہمارے انکار کرتے ہیں تو پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو. کیونکہ پہلے کی جو قومیں جو ہے ان پہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کرے وہ لوگ، تو بہت عذاب ہوئے ان کی قوموں کو. قرآن میں جس کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو جو پوری سب کے سب پانی میں ڈوب گئے. اسی طریقے سے کہیں آگ کی بارش ہوئی پوری قوم، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی، تو قوموں کی قومیں برباد ہوئی. اب یہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کی برکت یہ ہوئی کہ ویسے عذاب جو اس سے پہلے دنیا میں اور قوموں پہ ہوئے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب قیامت تک ویسے عذاب نہیں آئیں گے. ویسے عذاب نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ جو عذاب تھے وہ سخت ترین عذاب ہوں، پوری قوموں کی قوم، بستیوں کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے
غارت کر دیا، نیست و نابود کر دیا، مگر اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ویسے عذاب، ہاں وہ لاکھ بڑے سے بڑا جرم کیوں نہ کرے، مگر اب وہ جو بھی ہوگا اب ظاہر میں جو اس کے عذاب ہوں گے، پھر قیامت میں جو ہوگا ان کے ساتھ، مگر وہ عذاب ویسے نہیں ہوں گے۔ اچھا، سورہ تبارک میں ہے کہ جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی تو وہاں کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، یعنی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ تکمیل کر دے رہا۔ اس آیت کے پہلے جملے کے ایک معنی امام ابن جریر نے اور بھی بیان کیے ہیں، اور فی الواقعہ وہ معنی بہت درست ہیں۔ امام صاحب نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، یعنی یہ کہ کسی بستی والوں کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت ہلاک نہیں کرتا جب تک نبیوں کو بھیج کر انہیں غفلت سے بیدار نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت الہی یہی ہے کہ نبی بھیجنے کے بعد اب ان کے اوپر عذاب سزا جو بھی ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر لا علمی میں اگر انہوں جو گناہ کرتے تھے اس کے لیے ان کے اوپر عذاب نہیں اتارا۔ جب نبی بھیجا، نبی کے ذریعے اپنے احکام بھیجا، تعلیمات کے سے روشناس کروایا، اس کے بعد میں جب وہ لوگ اس کی تعلیم نہیں مانے، نبی کو جھٹلائے، تو پھر ان کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ ہر عامل یعنی ہر عمل کرنے والے کو، ہر کام کرنے والے کو اپنے عمل کے بدلے کا مستحق ہے، نیک نیکی کا اور بد بدی کا، خواہ انسان ہو خواہ جن ہو۔ بدکاروں کے جہنم میں درجے ان کی بدکاری کے مطابق مقرر ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کے بہت درجات ہیں، سب ایک ہی جگہ نہیں ہے، ہر ایک کے درجے ہیں۔ جیسے جنت کے بارے میں ہے کہ 8 درجے ہیں جنت کے، جنت ایک ہے مگر اس کے اندر 8 درجے ہیں، اور پھر اس کے نام بھی ہے، ہر جنت کا ایک نام ہے، وہ جنت المأوا، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت عدن، اس طریقے سے۔ تو آخری درجہ جو ہے وہ جنت کا 8واں درجہ ہے، جو کاملین، جو انبیاء و صالحین ان کے لیے ہے۔ اچھا، اور بدکاروں کے جہنم میں درجے ان کی بدکاری کے مطابق مقرر ہیں، جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ الہیہ سے روکتے ہیں، انہیں عذاب پر عذاب ہوں گے اور ان کے فساد کا بدلہ ملے گا۔ ہر عامل کا عمل یعنی ہر کام کرنے والے کا کام اللہ پر روشن ہے، تاکہ قیامت کے دن تک ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ مل جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ جو ہے ہم تمہارے جسم کے اعضاء گواہی پہ لائیں گے، ہم تمہارے جسم کے، تم کو یہ جھٹلانے کے لیے یہ نہیں کہ بھئی تم آگے گواہی، نہیں، تمہارے جسم کے اعضاء کو ہم گواہی پہ لائیں گے۔ تمہارا ہاتھ، اگر تم کوئی حرام چیز کو ہاتھ لگاتے تو اللہ ہاتھ بولیں گا میرا استعمال غلط کرے۔ وہ پیر اگر تم غلط جگہ پہ لے جاتے تھے تو پیر بولیں گے کہ میرا پیر کا غلط استعمال کرا۔ تمہاری آنکھیں جو ہے حرام چیز کو دیکھ کے، غلط چیز کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی تو آنکھ بولیں گی کہ میرا غلط استعمال کرے۔ تو اسی طریقے سے جسم کے ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے لائے گا۔ تو اب جو خدا سے خوف کرنے والے بندے ہیں انہیں ان باتوں کا احتیاط کرتے کہ میں ہر وہ چیز سے رک جاؤں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے۔ تو اب چونکہ آپ کا جسم کا ہر حصہ، ہر عضو آپ کے جو ہے آپ کے اچھے اور برے ہونے کی گواہی دے گا، تو اب آپ سمجھ لو کہ بھئی آپ کے جسم کے اعضاء کو آپ اچھی طرح استعمال کرنا ہے،
یا غلط طریقے سے۔ آپ اچھا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے گواہی دے گا، برائی استعمال کریں، بری طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے گواہی دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بچپن میں خط حیوانی سے ہاں، جب بچپن میں خط حیوانی سے استعداد روحانی نہیں مٹتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیونکہ انسان جو ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے، یعنی اب جیسے اب صوفیاء کرام فرماتے کہ نفس امارہ، ایسا نہیں، اس سے پہلے ہوتی ہے نفس حیوانی، کہ ہمارے میں اور حیوان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ روح ہم میں بھی ہے، روح اس میں بھی ہے، اور جو بھی دنیاوی تمام چیزیں ہم میں ہیں، جیسے شہوت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، غیبت، یہ تمام چیزیں حیوانی ہے۔ یہ اب جب انسان اس کے آگے بڑھتا ہے تو وہاں سے پھر اس کی جو ہے وہ روحانی تعلیم تربیت شروع ہوتی ہے۔ اب انہیں ان سے، کیونکہ تو انسان ہے، میں حیوان کی جیسا تو نہیں جیوں گا نا، مگر جب تک اگر تم انہی خواہشات میں پڑے رہو گے تو وہ تم کو یہ بولا جائے گا کہ تم حیوان ناطق ہے، یعنی تم بات کرتا ہوا جانور ہے تم، اس لیے کہ تمہیں وہی شہوات، وہی چیزیں ہیں جو حیوان میں ہیں۔ تو اب آپ انسان ہیں تو آپ کی منزل اونچی ہونی چاہیے، تو اب اس کے لیے انسان جب عبادت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس کی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو آیا، اب اس کو جو ہے اچھی اور بھلی چیز کی جب تمیز کر کے عقل کا جب استعمال کرتے، کیونکہ عقل جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ حیوان میں، انسان میں تمیز کے لیے صرف سب سے پہلی تمیز ہوتی ہے وہ عقل کی ہوتی ہے، کیونکہ حیوان عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی عقل دے کے آپ کو اس مرتبے پہ پہنچایا کہ تم جو ہے میری تمام مخلوقات میں اشرف ہو، شرف والے ہو، عزت والے ہو، اکرام والے ہو، تو ہم کو اس کا خیال کرنا پڑے گا نا۔ جب دنیا میں اگر آپ کا باپ، آپ کی ماں آپ کو اچھا بولتی تو آپ پوری کوشش یہ کرتے کہ میری کوئی غلط حرکت کی میرے باپ کو، میری ماں کو اطلاع نہ ملے، ان کا دل دکھیں گا، کیونکہ میرے کو اچھا سمجھتے انہوں۔ تو ظاہر میں ایک ماں باپ اچھا سمجھتے تو آپ کی خواہش ہوتی کہ آپ کے ماں باپ تک آپ کی کوئی غلطی اگر ہو گئی، خدا نہ کرے، تو اللہ کرے کہ یہ غلطی کی اطلاع، میری یہ برائی کی اطلاع میرے باپ کو، میری ماں کو نہ ملے، تو کم سے کم اتنا لحاظ اللہ کے ساتھ کر لو نا، اتنا ہی لحاظ کر لو۔ کرنا تو بہت ہے، مگر اگر وہ درجے پہ اللہ نہیں لے جا رہا آپ کو تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ بھئی جب میں ماں باپ کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے میں اپنی کوئی برائی کی ماں باپ تک اطلاع نہیں جانا بول کے کوشش کرتا ہوں، تو پھر خدا تک میری برائی چلے جا رہی ہے اور میرے کو پرواہ نہیں ہو رہی، میری برائی کی اطلاع خدا تک پہنچ رہی ہے اور میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہی اس کی، یہ انسانیت نہیں ہے، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ یہ فرماتے کہ بچپن میں خط حیواسی استعداد روحانی، یعنی اگر بچپن میں اگر آپ کی کوئی ایسی حرکت ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو روحانی استعداد، جو صلاحیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت اس میں دونوں استعدادیں ہوتی ہیں، اب دونوں صلاحیتیں حیوانی اور روحانی۔ اب پہلی ہے فیض عقل، دوسری ہے فیض الہام حق۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ ہے کہ وہ جب بالغ ہو گیا تو اب اس کو یہ ہے کہ اب عقل سے اس کو فیض حاصل کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے جو آپ کو جو کوئی باتیں جو ہوتی ہیں، الہام بولے تو جیسے نبی کے ساتھ معجزات ہوتے، وہی ہوتی، غیر نبی کے ساتھ الہام ہوتا۔ نبی سے جو گفتگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام ہے وحی، اور غیر نبی سے جو اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے اس کا نام ہے الہام۔ تو الہام بولے تو یہ وحی کی شکل ہے، مگر چونکہ غیر نبی اس لیے اس کو الہام کہا ہے۔ تو اسی لیے
صالحین جو ہے اپنے الہام کے ذریعے بولتے ہیں جاؤ بابا یہ کام اللہ کر دیں گا، ایسا کرو ایسا ہو جائیں گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے نفس سے نہیں بولتے، وہ فیض الہام ہے، وہ الہام کا ان کو فیض نصیب ہوتا، تو وہ الہام کی وجہ سے، اس فیض کی وجہ سے، الہام کے فیض کی وجہ سے اللہ ان کے عقل میں استعداد اللہ پیدا کر دیتا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ میری نفس ہے یا الہام ہے، یہ میرے نفس کی بات ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم لوگ، ہمارا نفس ہمیشہ اپنی خیال پہ، ہماری عقل پہ غالب رہتا، ہمارا نفس ہمیشہ غالب رہتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہمیشہ ہم کو ہمارے فائدے کی، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری اپنی یعنی انا کی بات سکھاتا۔ صالحین کا نفس چونکہ وہ عبادت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اب ان کا نفس جو ہے وہ قابو میں رہتا، ان کا نفس ان سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کے بعد میں وہ لوگ جو گفتگو کرتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کو پیش نظر رکھ کے کرتے، اس کی مرضی کو پیش نظر رکھ کے۔ اب اس کی زندہ مثال بہت ساری ہے، مگر اب فی الحال جو دماغ میں آ رہی ہو کہ اب دیکھیے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا تو انسان طبیعت پہ بار ہوتا، اس کو جو ہے شکوہ شکایت زبان پہ آ جاتے، کچھ نہ کچھ آہو بکا ہوتی، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ کیسا ہوا کہ امام حسین کے سامنے پورا گھر کٹ گیا اور خود کی گردن پہ تلوار ہے، کوئی شکوہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگ فیض الہام کے کامل ترین لوگ تھے، ان لوگ یہ جان لیے تھے کہ یہ خزائے الہی ہے اور اس کے اوپر راضی رہنا ہی بندگی ہے۔ اسی لیے آخری وقت بھی کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام، رضن بقضائی کا، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے سے میں راضی ہوں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک نفس مطمئنہ عطا کر دیتا تو ان کو یہ باتیں نصیب ہو جاتی۔ تو بولتے کہ استعداد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فیض عقل، دوسرا فیض الہام حق۔ بلوغت یعنی جوانی کے بعد جو بندہ الہام حق یعنی غیب سے جو اس کو جو غیب سے جو بات معلوم ہوتی، الہام حق کی مخالفت کر کے خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے بعض وقت اس کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ تجربے کی دنیا ہے۔ السلام علیکم۔ اب آپ راستے سے جا رہے ہیں، سگنل کے اوپر آپ گاڑی پارک کرے، گاڑی رکی آپ کی، تو کوئی بھیکاری آیا آ کے بولا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو آپ کے دل میں آیا کہ بھئی میں 50 روپے دے دوں کیا ہوں، یہ الہام حق تھا۔ آپ ایک سیکنڈ کے رکے تو 10 ہو جاتے ہو، آپ تھوڑا رک جاؤ تو فوراً وہ 10 ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا رکے تو جان دو چلو کیا کو دینا بول آگے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے اس پہ پہلے عمل کر لو، کیونکہ اگر آپ عمل میں دیری لگائیں گے تو پھر شیطان آپ پہ غلبہ پانا، اب آپ کو خوف دلاتا، ارے اتنے دے دیں گے غریب ہو جائیں گے نا، تمہارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے نا، اتنے دے دیے تو تمہارے جیب میں یہ پیسے تمہارے بیوی بچوں کو کام آتے۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ شیطان کا کام ہی اس کا یہ ہے کہ اس کی پوری ذمہ داری ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے عمل کرائے جس سے آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں۔ تو ایک سیدھی سیدھی مثال ہم جیسے لوگوں کے، ہم الہام تو نہیں بولتے، استغفر اللہ، بہت بڑی بات ہے وہ، مگر جیسے انہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ ایک آپ کے غیب میں اچھی چیز پہلے آپ کے دل پہ وارد ہوتی ہے، ارے میں یہ مدد کر دوں کیا ان کی، آپ تھوڑا رکو وہ مدد میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کا نفس جو ہے اس پہ حاوی ہو گیا، اب آپ کو جو ہے غربت کی طرح خوف دلاتے رہتا، کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کو بخالت کی بات سکھاتا، ہمیشہ بخالت، اور آپ کا الہام فیض جو الہام حق ہوتا وہ ہمیشہ آپ کو نیکی کا جذبہ دلاتے ہیں۔
ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے طریقے سکھاتے رہتا. اور نفس آپ کا یعنی نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اب ہم لوگ بات میں جو نفس کا ذکر کرتے ہیں وہ انا کی بات کریں. آپ کی انا وہ آپ اس کو شیطان کے قبضے میں دے کے رکھے ہوئے ہیں. اب انہیں آپ کو ڈکٹیٹ کرتا، ہم اس کے تحت چل رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. نہیں، بندگی تو کر لے رہے ہیں مگر نفس ہے اس کے اندر. اچھا، الہام حق کی مخالفت کر کے خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتا ہے تو اس کے فیض الہی کے قبول کرنے کے حسن استعداد فنا ہو جاتی ہے. تو اب جب تم اپنے نفس کی اتباع کرتے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ آپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیض کو، اس کی ہدایات کو قبول کرنے کی جو آپ کی جو صلاحیت ہوتی وہ فنا ہو جاتی، وہ فنا ہو جاتی. کما قال ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل الله. آگے وہ بات. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان میں رسول علیہ السلام نہ بھیجے، اور جب لوگ اپنے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، جسے شریعت نے یوں بیان فرمایا کہ انسان قبل بلوغ یعنی جوانی سے پہلے اور امر و نواہی کا مکلف امر و نواہی کا مکلف نہیں ہوتا. یعنی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سمجھ نہیں دیتا، بلوغ سے مطلب ظاہر میں یہی ہے کہ ان سب بچے کا جوان ہونا نہیں، مگر اس کی وسیع معنی یہ ہے کہ جب آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے. ایک آپ جسمانی بلوغ ہے جو آپ عورت کے قابل ہوتے ہیں، ایک عقلی بلوغ ہے اور اس کے لیے ہو سکتا وہ کسی کو اللہ تعالیٰ 8-10 سال میں بالغ کر دے، کسی کو 12 سال میں، کسی کو 14 سال میں. تو عقل سے بالغ ہونا، تو جو عقل یہاں پر جو بلوغ کی بات ہو رہی ہے یہ عقل سے جو ہے جو بالغ ہوتے ہیں. اور جو قبل بلوغ امر و نواہی کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی آپ کے مناہی، یعنی جس بات کی امر و نواہی کیا ہے کہ یہ بات کے کرنے کا حکم ہے اور یہ بات سے رکنے کا حکم، اس کو بولتے ہیں امر و نواہی. قرآنی لفظ ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، کرنے کا حکم اور جو کام سے روکنے کا حکم. تو جب تک انسان کی عقل بالغ نہیں ہوتی تو انہیں یہ احکام کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا، تو مکلف ہی نہیں ہوتا. اب اس کے اوپر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر اس کی پوچھ ہی نہیں ہوتی. کیوں کہ ابھی انہیں اپنی عقل سے وہ چیز کو سمجھنے کا اس کی استعداد صلاحیت نہیں ہوئی تھی. اسی لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ان میں اگر مامورات کا پابند ہوگا تو اس کی روحانیت کو ترقی ہوگی، اور اگر منہیات پر عمل کرے گا تو تنزل ہوگا. کہ اچھا مکلف نہیں، اس لیے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ اگر یعنی جس چیز کا امر دیا گیا، جس کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ اس پہ عمل کرے گا اور تو روحانی ترقی ہوگی، اور جس چیز سے روکا گیا اس کے اوپر عمل نہیں روکا اور اس کو کرتے رہے گا اور اس کے روکنے کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا تو پھر وہ نیچے کی طرف جاتے جائے گا. اب اس پہ دانا پر لازم ہے، سمجھدار آدمی پہ لازم ہے کہ اپنی اصلاح کرے. اللہ تیرے کو سمجھ دیا نا تو اصلاح کیوں نہیں کر لیتا؟ کیوں اصلاح نہیں کرتا؟ دنیا کے ہر کام میں تو آپ کو سمجھ کا استعمال ہو رہا،
پھر خدا کی بات ماننے میں آپ کو سمجھ استعمال نہیں کرتے. آپ اگر بڑے سوے آپ جیسی دعوت میں جانا ہے ویسے حساب سے کپڑے پہن رہے ہیں، ہاں؟ ویسے حساب سے بناؤ سنگار کر رہے ہیں، کس سے ملنے میں کس طریقے سے ملنا، یہ تمام باتیں تو آپ سیکھ لیے، تو خدا سے ملنے کا طریقہ نہیں سیکھتے. خدا کو راضی کرنے کے طریقے سے آپ کو کہیں کو بیزارگی ہو رہی تو اپنی اصلاح کر لے اور قیامت کے خیری خطاب سے بچنے کی جد و جہد کرے. لیکن وہاں پر جو وہاں کے عذاب سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے آپ. اگر محشر میں خیر یعنی عذاب ہی بولو، اگر محشر میں خیر کا خطاب فرمائے تو انبیاء علیہ السلام معذرت کا کون سا موقع ہوگا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ یہ سرکار ایک تو بہت بڑے امام بھی ہیں اور طریقت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں. دنیا میں تقریباً جتنے سلاسل جو دنیا میں آئے، قادری چشتی وغیرہ، تقریباً اس کے دوسرے پیر انوش ہے، تیسرے پیر مولا علی کے رسول کریم، پھر مولا علی، پھر حسن بصری. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کے 5 قسم ہیں. انسان کے 5 قسم ہیں. پہلا علماء کرام جو ورثۃ الانبیاء ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں. اچھا، دوسرا ہے رہاویہ، یہ نیکی کی خبر دینے والے ہیں. تیسرا ہے غازی، یہ اللہ کی تلوار ہیں. چوتھے ہیں تاجرین، یہ اللہ کے امین ہیں. اسی لیے احکام قرآن میں ہے کہ تجارت میں آپ کو ہمیشہ تاکید کی گئی کہ میزان صحیح رکھنا. ہاں، تول میں آپ کبھی جو ہے ڈنڈی نہیں مارنا، اس لیے کہ یہ تجارت کیا ہے، تو آپ اللہ کے امین بننا ہے، امانت داری سے کام لینا ہے. اور جو لوگ اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں ان کو زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان وہی ہے کہ جب آپ پلڑے میں ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. لہٰذا تو یہ چوتھا درجہ کیا ہے، تاجرین کا، جو اللہ کے امین ہیں. اور 5واں درجہ ہے بادشاہ کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نگران ہے. جب علماء دنیا کے طالب اور مال جمع کرنے لگے تو پھر کس کی اقتدا کی جائے؟ جو پہلے نمبر کے ہیں انہوں اگر آخری نمبر کے حرکتیں کریں گے تو پھر اب کس کی اقتدا کرنا؟ اسی مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرمایا گیا ہے کہ پیر جب مال کی طرف پیر جب مال کی طرف مائل ہو، پیر جب مال کی دنیا کی محبت کی طرف راغب ہو تو اس کا مرید مت ہو. اس کا مرید مت ہو. دینار و مال کا عاشق مالک کے دیدار کے لائق نہیں. پیسے جو دنیا کی حرس، جو دنیا کی دولت کا لالچ ہوتا ہے، جو حریص ہوتا ہے، جو لالچ عاشق ہوتا ہے، بولے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے کا لائق نہیں رہتا ہوں. اور جب زاہد کار خیر کے خود خلاف کرے اور جو زہد و تقوی اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں خود اگر نیکی کے خلاف کام کرے تو پھر کون اس سے رہبری حاصل کرے؟ اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرمایا کہ خشک زاہدوں سے رسائی کی امید نہ رکھ. خشک زاہد یعنی
جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہے. تو بولے ان سے ملنے جلنے سے ان سے حاصل کیا ہے؟ وہ خود خشک ہے. وہ خود خشک ہے تو ہمارے کو کیا تری پہنچائیں گے؟ روکھے ہیں. صرف ان کے پاس علم ہے، عبادت ہے. مگر دیکھیے ایک اچھی بات، یہ سبو بھائی کو سناؤں گا، بولا بات سنا. دیکھیے اکثر لوگ یہ باتیں ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام اپنی باتیں بڑی پیاری پیاری انداز سے کرے ہیں. دیکھیے ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک عبودیت ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں کا تعلق بھی عبادت سے ہے، مگر ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک عبودیت ہوتی ہے. تو بولتے ہیں کہ عبادت کا تعلق، عبادت میں انسان اجر کی توقع رکھتا. عبادت میں انسان اجر کی توقع رکھتا کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، یہ کام کروں گا تو اللہ میرے کو جنت دے گا، اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ کریں گا، میری اولاد خوش رہیں گی. یہ توقع ہے عبادت میں. عبودیت میں یہ توقع بھی ختم کر دیتا ہوں. انہیں بولتا صرف اور صرف اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میرا رب محض اس کی عبادت کے کوئی توقع کے بغیر کرتا تو بس زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. عبادت بری بات، استغفر اللہ، حکم ہے کرو، توقع بھی کرو، مگر مرتبے کو سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام یہ اصطلاحات کا استعمال کریں کہ ایک چیز ہے کہ انسان غرض سے کر رہا، ٹھیک ہے اللہ اجازت دے دیا، اس کی رسول کی شریعت میں آپ کو اس کی اجازت ہے. مگر ایک بندہ ہے کہ انہیں اس سے بھی آگے نکل گیا، اس کو یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے عوض میرے کو اللہ جنت دے، نہیں، اس کا یہ کہ میرا مولا راضی ہونا بس. اس کی صرف اور صرف خواہش یہ ہے کہ میں عبادت محض میرے رب کے لیے کروں، اس سے میں کوئی آس یا لالچ سے نہ کروں. یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا. تو خوش زاہدوں سے عیسائی کی امید نہ رکھ، کمزور سیلاب دریا تک نہیں پہنچ سکتا. کیا مثال ہے ان لوگوں کی. جو لہریں جو ہے جو کمزور ہوتی ہے وہ نہیں پہنچ سکتی دریا تک. اور جب غازی یعنی جو ایک شہید ہوتا ہے، غازی ہوتا، جو جنگ میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے جہاد میں، اور جو جیتا وہ غازی ہے، دونوں بھی جنتی ہے. اور جب غازی صرف نمائشی طور لڑائی کرے اور ریاکار کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا، دکھانے والے کا جو صرف دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا. تو بولے کہ اگر غازی، اس کی مثال بہت اچھی ہے ایک حدیث شریف سے، کہ ایک جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی بہت بہادری سے، بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. تو لوگ آ کے بولے یا رسول اللہ آج کیا شمشیر زنی کا مظاہرہ ہے، کیا خوب لڑ رہے ہیں. انہوں بولے کفار کی صفیں جو ہے ان کو الٹ کے رکھ دیا. بولے تو سرکار بولے کہ جہنمی ہے. بولے تو پریشان ہو گئے، میں اتنی بہادری سے جنگ میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے مقابل میں جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے قتل کر دیے، اور بولے کہ سرکار بولے جہنمی ہے. تو اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیسا ہوگا. جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے جو زخم، جو ان کے جسم پہ جو زخم لگے تھے، وہ زخموں کی تاب نہیں لا کے انہوں تلوار اپنے پیٹ میں بھوک لیے. ثابت ہو گیا جہنمی ہے. کیوں؟ فیصلہ اللہ پہ نہیں چھوڑے نا، خود فیصلہ کر کے اپنی جان لے لیے. تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کا جو بندہ ہے وہ ہر چیز خدا پہ چھوڑ دیتا. زخموں سے چور ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی دیتا، شفا دیتا، شفا ہوں گی، موت دیتا، موت ہوں گی. میں کیوں فیصلہ کروں؟ اسی لیے خودکشی حرام ہے.
خودکشی اسی لیے حرام ہے کیونکہ فیصلہ آپ اپنے نفس سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے نفس سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ کی دی ہوئی امانت کو اپنے نفس سے، اپنی خواہش کے، مرنا تو تھا تمہارے، موت ویسی لکھی ہوئی تھی، مگر چونکہ فیصلہ آپ کرے، ڈیسیشن آپ لیے، اسی لیے تو بولتے کہ جب غازی نمائشی طور لڑائی کرے اور ریاکاری کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا، پھر دشمنوں پر فتح کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ عبادت اخلاص نیت سے ہے، اچھی ہے، عبادت اخلاص نیت سے اچھی ہے، ورنہ بے مغز پوست سے کیا حاصل؟ بھئی پوست چھلکا، اندر اس کے مغز ہوتا ہوں، اگر آپ جب وہ چھلکا کھولے اندر مغز ہی نہیں ہے تو کیا حاصل ہے؟ بھئی جب چھلکا ہے، جیسے اخروٹ ہے، اب آپ جب اس کا چھلکا کھولے تو اندر سے آپ کو مغز نکلتا، اب اس کے اندر مغز ہی نہ رہا تو وہ کس کام کا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ خالی چھلکے کے اوپر دعوے کر رہے کہ ہم عبادت کرتے اور اندر مغز ہی نہیں ہے، اگر مغز ہی نہیں ہے تو چھلکے کے اوپر اتنا اترانا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ جب تاجر خیانت کرے تو پھر اس پر کون اعتبار کرے کہ جب تجارت کرنے والا خود اپنے میزان میں جو بے ایمانی کرے تو پھر اب معاملہ بہت بگڑ جاتا، کون بھروسہ کریں گا اس کے اوپر؟ اس وقت شاید صرف جبریل علیہ السلام ہی امین ہوں، اور اگر بادشاہ خود بھیڑیا ہو جائے تو پھر بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اب انہوں 5 قسم بتائے نا، تو اس کے اندر انہوں جو ہے یہ 5 اقسام کی جو ہے تعریف اس طریقے سے کرے، اور ایک جگہ فرمانے کہ وہ بادشاہ جو ظلم کا طریقہ جاری کرے اپنے ملک کی جڑ خود کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے مولا علی کا قول بہت مشہور قول ہے، اور کافی دنیا میں بہت لوگ اس کے اوپر جو ہے بارہا اس کو حوالہ دیتے رہتے کہ مولا علی فرمائے کہ اب چونکہ بات ظلم کی آ گئی، بادشاہ کے ظلم کی، تو ان کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ظلم انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو بولے کہ جو بادشاہ جو ظلم کا طریقہ جاری کرے اپنے ملک کی جڑ خود کاٹتا ہے۔ کسی بادشاہ کو ظلم کا طریقہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھیڑیے سے نگرانی نہیں ہوگی۔ تم بادشاہ ہے تو تم اپنی رعایا کے نگران بنو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لو۔ تم ان پہ اگر بھیڑیوں کی طرح جو ہے تم ان پہ ظلم کر کے ان کی جان و مال کے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے تو پھر تمہارے کے لیے بادشاہی زیب نہیں دیتی۔ اب اس باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ مخفی نہ رہے، یعنی یہ بات کوئی چھپی نہ رہے کہ ملک و ملت کو تباہ کرنے والے علماء سو، یعنی دنیا پرست علماء اور زاہد دنیا پرست، اور جو زہد و تقوی دنیا کو بتانے کے لیے اختیار کرا ہوا ہے، میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا تعلق تمہارے اندرونی، تمہارے دل سے، اندر کے عمل سے، روحانی پاکی ضروری ہوتی ہے۔ بولے زاہد دنیا پرست اور غازی ریاکار اور تاجر بے ایمان اور بادشاہ ظالم ہیں، ہاں عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اب اس میں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بفضل تعالی احکام الہیہ زمین کے چپے چپے پر پہنچے، زمین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچے ہیں، آدم علیہ السلام تائیں دم، آدم سے لے کے آج تک ہر شاہد نے
غائب کو پہنچائے، یعنی ہر آدمی اپنے آنے والے تک جو ہے وہ تبلیغ وہ تعلیمات کو جو ہے آگے بڑھاتے گیا، ابھی بھی بڑھی وہ بات تو، اور ہر ایک تک حق کی آواز پہنچی، اسے ہر امیر وزیر سے لے کر ہر غریب اچھے اور برے نے سنا، کسی کے ہاں کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا گیا کہ کل قیامت میں پیش کر سکے، نہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میرے کو یہ تعلیم نہیں ملی تھی، میرے کو یہ بات کا علم نہیں تھا، میں یہ بات نہیں جانتا، نہیں نہیں نہیں، آپ کو تمام باتیں آپ کو سن لیے، اگر آپ جاہل بھی ہے تو آپ ماحول میں معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے یہ باتوں کی آپ کو معلومات ہو جاتی کہ اچھی بری چیز کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ باتیں تو آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کوئی مجرم اپنی بچاؤ کی خاطر قہار و جبار رب کے سامنے معذرت کرے، وہاں جا کے اب جو ہے کوئی معذرت کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر غافل اور عاقل کو عمل سے پہلے تنبیہ کی جاتی ہے، جو غفلت میں ہے اور جو عقل مند ہے، دونوں کو جو ہے ہر چیز کے ہر عمل سے پہلے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے یا یہ عمل غلط ہے۔ ملکوں کی تباہی اور ظلمات کے اصول و فروع کا ظہور انسان کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ان باتوں سے سبق کیا ملا ہم کو؟ سبق یہ ملا کہ ان امور کے صدور کے وقت، یعنی یہ باتوں کے واقع ہونے کے وقت، انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، اور یہ امور اس وقت صادر ہوتے ہیں جب اسے ذات حق سے دوری ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ تمام چیزیں جو منع کیے گئے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کب صادر ہوتے ہم سے؟ کب ہم وہ چیزوں کو عمل کرتے اس کے اوپر؟ جب ہم اللہ سے دور ہوتے، ورنہ اس نے تو انسان کے لیے ہر طرح کا برہان، یعنی دلیل، ہر طرح کی دلیل اور حجت قائم فرمائی، اور سالکین راہ کے لیے، یعنی جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے ہر قسم کے دلائل واضح کر دیے، تمام چیزیں کھل کھل کے بیان کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اس سے سالک کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا، اس کا آخر نتیجہ کیا ہوگا۔ اسے چاہیے کہ ہر غلطی سے دور رہ کر تکالیف سے بچے اور غضب الہی سے نجات پائے۔ سب سے پہلے اپنے نفس پر نگرانی رکھے، ورنہ پھر نفس اسے ایسے گڑھے میں پھنسائے گا کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اس سے آپ کا رب جو ہے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اعمال کے مطابق درجات کی بلندی کا بیان، اور عمل کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے خیر و شر کے اعتبار سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند لوگ تو درجات اور نعمتوں میں بڑھ گئے، دولت مند لوگ تو درجات اور
نعمتوں میں بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کر، کیسے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جس کے ذریعے تم ان کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور ان سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں، اور کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا مگر وہ جو اس کو پڑھ لے، مگر وہ جو اس کو پڑھ لے۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہو۔ اب یہ حدیث یہاں پر آ گئی ہے، اور اب جو مشہور جو ہے وہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس میں ہے کہ 33 بار ہے، 33 بار ہے، اور پھر آخری جو ہے اللہ اکبر کو جو ہے بعض روایتوں میں 34 بار ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 33 ختم کرنے کے بعد میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ اللہ اکبر چل جائے پورے 100 ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ 10 بار کو عبید اللہ بن عمر نے سمی سے اور ابن عجلان نے سمی سے اور جا بن حیا نے سے اس کی مطابقت میں روایت کی، یعنی وہ لوگوں نے بھی اس حدیث کو اسی طریقے سے روایت کی۔ اور جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو درا سے روایت کی، اور اس کو سہیل نے اپنے والد سے۔ یہ جو حدیث کی، یہ صحیح بخاری کی جو اسماء اور رجال جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں روح البیان میں کیا فرمایا گیا، اور ہر ایک مکلفین کے لیے، یعنی وہ جنات ہو یا انسان، مومن ہو یا کافر، درجات مما عملو مراتب ملیں گے، ان کے اعمال صالحہ اچھے اعمال یا سیئہ برے اعمال کی وجہ سے نیکوں کو بہشت کے درجات نصیب ہوں گے، نیک لوگوں کو جنت کے درجات نصیب ہوں گے جو ایک دوسرے سے بلند و بالا ہے۔ ہر جنت کا درجہ بھائی دوسری جنت پہلی درجہ سے بلند ہے، تیسری دوسری سے بلند ہے، تیسری بالا ہے، اور مشرکوں کو جہنم میں درکات نصیب، یعنی اب ان کے درجات نیچے ہیں جو ایک دوسرے سے عذاب میں سخت تر ہیں۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ بولے درجات کو مراتب سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ درجات کی اکثر استعمال خیر اور ثواب میں ہوتی ہے، اور کفار کے لیے اس لیے خیر و ثواب نہیں، اور آیت میں یہ دونوں باتوں کا مراد ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں کہ اس پر ان کے اعمال مخفی ہوں، نیکی ہو یا برائی۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل پر جزا و سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ 131 اور 132 کی تلاوت کا اللہ کے کرم سے جو ہے شرف حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے کرم سے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی پیاری اہل بیت، ان کے پیارے صحابہ کے صدقے میں، اور تمام صالحین کے وسیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو
منور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما کہ ہم کو صالحین کے درجے زمرے میں ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔